جو ہمارے نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کو نہیں مانتے. یہ کیا مذہب نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ؟ بھائی کتا کھا لو اگر اس میں پروٹین ہے تو کیا خرابی ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں کتے میں اور گائے میں دم کے علاوہ کوئی فرق ہے؟ بولو نا. سائز کا فرق ہے, کتا چھوٹا ہوتا ہے, گائے بڑی ہوتی ہے, اس میں گوشت زیادہ ہے, کتے میں کم ہے. گائے کے دم ہوتی ہے لمبی لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی کتے کی ہوتی ہے, گول دم ہوتی ہے خوبصورت. یہ فرق ہے. حلال حرام کا فرق نہیں. کہتے ہیں حلال حرام کیا ہے, لیگل ہے اللیگل ہے. گورنمنٹ نے اگر پرمیشن دی ہے تو کھا لو, گورنمنٹ کہتی ہے نہیں اللیگل ہے تو نہیں کھاؤ. تو یہ تو مذہبی لوگوں کے مسائل ہیں نا. یہ حلال ہے, یہ کیا ہے, حرام ہے. لبرل لوگوں کے ہاں نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق بولو نہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو جس کے ساتھ چاہے. اب تو ہی اور شی کا فرق بھی ختم کر دیا. اب تو ہی اور شی کا بھی فرق ختم کر دیا. بل پاس کروا لو, جو چاہے لکھوا لو. یہ میرا شعر ہے. بل پاس کروا لو, جو چاہے لکھوا لو. پہلی دفعہ میں نے کوئی شعر کہا ہے. اپنے آپ کو ہی شو کروانا ہے تو ہی شو کروا لو, شی شو کروانا ہے تو شی شو. مذہب پابندی لگاتا ہے بھائی, جو ہی ہے وہ قیامت تک ہی کا ہی رہے گا. تغییر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی آپ کو مذہب میں پرمیشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ پورا ہی سے شی بن جائے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. جو آپ کی باڈی کے لوازمات ہیں نا, جو نیچر کا حصہ ہیں, ان میں آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے ان میں کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. ہی کو شی بنا دینا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گھسائی کر کے خلا پیدا کرتی ہیں, ان عورتوں پر اللہ کی لعنت. اللہ نے دانت جوڑ کے پیدا کیے تھے, انہوں نے دانتوں کی قدرت کی ڈیزائننگ کو کیا کر دیا, چینج. اس پر اللہ کی لعنت. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو جو مذہب آپ کے دانت اگر ملے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا, وہ ہی کو شی ہونے کی اجازت دے دے گا یا شی کو ہی بننے کی اجازت دے دے گا؟ تغییر خلق اللہ. آپ کی ناک قدرتی طور پر تھوڑی موٹی ہے, آپ نے آپریشن کرا کے باریک کرا دی. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. گورے تو کراتے ہیں. پلاسٹک سرجری سے مائیکل جیکسن پورا ہی چینج ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ جب مائیکل جیکسن پیدا ہوا کالا تھا, اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا. اس کی اماں تلاش کرتی تھی کدھر ہے, لائٹ جاتی, ان کے یہاں لائٹ جاتی نہیں, لیکن اگر کبھی اندھیرا ہوا تو اماں کو نظر نہیں آتا تھا. لیکن اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلا, اتنا چٹا ہو گیا کہ دھوپ میں نظر آنا بند ہو گیا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا چٹا ہو گیا تھا وہ. مائیکل جیکسن کے بچپن کی تصویریں دیکھو اور جب 50 سال کا تھا اس وقت کی دیکھو, آدمی کہتا ہے یہ پورا ہی چینج ہو گیا. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. آج خواتین بہت زیادہ مسئلہ پوچھتی ہیں, نسل روکنے کے لیے بچہ دانی نکلوا دینا آپریشن کر کے. بھئی یہ جائز نہیں ہے, تغییر خلق اللہ ہے نا. عورت میں جو تولید کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, اس صلاحیت کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جڑ سے ہی ختم, یہ تو عورت ہی, وہ جو اس میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی تھی وہ کیا ہو گئی, ختم. لبرل لوگ بولیں گے اس میں کیا جا رہا ہے بھائی, ان کا پرسنل معاملہ ہے, وہ بچے پیدا کرے نہ کرے, ڈاکٹر صاحب نے اگر آپریٹ کر دیا تو پرسنل ہے نا. ہم کہتے ہیں چائنا والے کا کتا کھانا پرسنل معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ پرسنل ہونے کے باوجود مذہب اس کو اجازت
نہیں دیتا. کیوں؟ انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے, اس کا مالک کوئی اور ہے. جو مذہب کسی چائنا والے کو کتا کھانے کی اجازت نہیں دیتا, وہی کسی عورت کو بچہ دانی نکلوانے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کتنے ہی دلائل کے انبار لگا دیں. تو مذہب میں جگہ جگہ ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ مائک کی آواز مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کچھ اس کو سیٹنگ پہ لے کر آئیں. بہت شور نہیں ہو رہا؟ اچھا صحیح آ رہی ہے آواز. تو مذہب جگہ جگہ پابندیاں لگاتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. تو اب دنیا میں مذہب سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے, خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ. آپ تو سب کراچی یونیورسٹی سے منسلک لوگ ہیں, آپ لوگوں کا ایجوکیشن سے بہت گہرا تعلق ہے. ویسے کراچی میں کوئی یونیورسٹی ہو اور اس یونیورسٹی کا ایجوکیشن سے تعلق ہو, یہ بات معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن مان لیتے ہیں پروفیسر حضرات تو ظاہر پڑھ لکھے ہی ہوتے ہیں, تو کراچی میں یہ بات مشکل سے مانی جاتی ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو اور اس میں تعلیم بھی ہو. تو حیرت کی بات. سیاست تو تھی بہت, سیاسی ادارے تو یعنی تنظیمیں یونیورسٹیاں بہت ہوا کرتی تھی. اب شاید ایجوکیشن بھی آ گئی. ہمارے دور میں تو وہ ایک دھڑا وہ بنا ہوا ہے, دوسرا دھڑا وہ بنا ہوا ہے. اس تنظیم کا بندہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا دیا, یہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا. بہت ہم نے 90s میں یہ دیکھا ہے. خیر, تو آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں جب انسان آتا ہے تو صبح و شام سائنس پڑھتا ہے, وہ صبح و شام گوروں کو پڑھتا ہے. انسان کی یہ نیچر ہے, جس سے علم لیتا ہے نا اس کے نظریات سے بھی متاثر ہوتا ہے وہ. تبھی تو شریعت میں ہے کہ ٹیچر کسی ایسے کو بناؤ جس کے نظریات سے آپ متفق ہو. لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے پاس سائنسدان مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں, ہمارے پاس دنیاوی نالج ختم ہو گئی, تو ہم مجبور ہیں گورے سے لینے پر. شریعت کا حکم ہے بھائی علم جہاں سے ملو لے لو. لیکن گورے سے جب ہم علم لے رہے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی وہاں سے آ رہا ہے, الحاد بھی آ رہا ہے, آزادی بھی آ رہی ہے. تو ہم یہ بھول گئے کہ ہم آزاد تھے نہیں ہیں, ہم تو خدا کو ماننے والے اور اس کے قانون کو ماننے والے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب نے جگہ 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 اتنی پابندیاں لگائی ہیں. ان پابندیوں کی وجہ سے جو الحاد پرست لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, جو آزادی کے قائل ہیں, وہ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے کہ یار یہ سائڈ پہ رکھو, کتے اور گائے میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. تو مذہب کو تو نکالا, ریاست کے قانون کو نہیں نکالا انہوں نے. کیوں؟ ریاست کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کے قانون کو فالو کرنا چاہیے. کیوں؟ ریاست چھوڑے گی نہیں آپ کو, بغاوت کا کیس کر کے اندر کر دے گی. تبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مذہبی پابندیوں کو نہیں مانتے, اس کی وجہ ان کی وہ کتابیں نہیں ہیں, ان کے وہ دلائل نہیں ہیں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قانون کو توڑنے میں خطرہ ہے کہ ریاست انتقام لے گی. خدا کے قانون کو توڑنے میں یہ مطمئن ہے کہ کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کا انتقام آخرت میں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. بل ہم فی شک منہا, بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ڈے آف ججمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے. بل ہم منہا عمون, آگے قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, شک میں نہیں ہے, آخرت کے بارے میں جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں, غور کرتے ہی نہیں ہیں. غور کریں تو آخرت پر بھی یقین ہو جائے ان کو.